بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی نویں وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو بار بار پڑھنے سے کوئی شخص اکتاتا نہیں، اور یہ صرف اسی کتاب کی خاصیت ہے۔ دنیا کی دلچسپ سے دلچسپ ترین کتاب انسان زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ پڑھ سکتا ہے؟ 5 دفعہ، 10 دفعہ۔ پھر اس کے بعد ایسا اکتاتا ہے کہ نہ اس کے پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ سننے کو جی چاہتا ہے۔ انسان کا پسندیدہ ترین ناول ہو اور یا شاعری کا مجموعہ اس کا پسندیدہ ترین ہو، جب بار بار اسے پڑھے گا اور وہ اسے ازبر ہو جائے گا، اس کی لائنیں اس کے ذہن میں ہوں گی، تو اس کے پڑھنے سے لطف ختم ہو جائے گا، اور بار بار پڑھنے سے اس سے وہ پہلے والا لطف حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اکتاہٹ ہونے لگے گی۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کو بار بار پڑھتے جائیے۔ جتنی بار پڑھیں گے اور جتنی کثرت سے پڑھیں گے، اس کا لطف پہلے سے 2 چند ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص قرآن کریم کو بار بار پڑھنے سے اکتایا ہو، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ زیادہ پڑھنے والوں کو اس میں زیادہ لطف آتا ہے۔ جو اس کو بار بار پڑھتا ہے اس کا لطف پہلی دفعہ سے بڑھ جاتا ہے، جبکہ انسانی طبیعت کا تقاضا کیا ہے کہ لطف کم ہونا چاہیے، اور وہی الفاظ ہیں، وہی بار بار سامنے آ رہے ہیں اور یاد بھی ہیں اور سب کچھ وہی ہے، تو اس میں وہ نہیں رہنا چاہیے، اس میں لطف اور وہ اس کی طرف کشش نہیں رہنی چاہیے، جبکہ لطف بڑھتا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب انسانوں کی کتابوں جیسی نہیں ہے، یہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 10ویں وجہ یہ وہ علوم و معارف ہیں جن کا یہ کتاب احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب اپنے حجم میں یعنی سائز میں بہت بڑی نہیں ہے، مختصر حجم کی کتاب ہے۔ اس کے باوجود اس کتاب نے دنیا کے تمام ضروری علوم کا اصولی طور پر احاطہ کیا۔ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے 3 طرح کے بتاتے ہیں عمرانیات کے ماہر کہ انسان کو دنیا میں 3 طرح کی تدابیر کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تدبیر منزل ہے، یعنی اپنے گھر میں رہنے کا نظام اس کا درست ہو تاکہ اس کی زندگی سکون سے گزرے۔ اور دوسری سیاست مدنیہ ہے، یعنی ایک اجتماعی نظم ایسا ہو، ایک صالح معاشرہ یعنی اچھی سوسائٹی قائم ہو تاکہ انسان سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اور ان دونوں سے پہلے تہذیب نفس ہے، یعنی خود فرد کی اصلاح، کہ اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، اچھے اخلاق سے وہ مزین ہو، اور برے اخلاق اور بری عادات کا اس سے ازالہ کیا جائے، یعنی انسان کو برائیوں سے، ایسی چیزوں سے جو اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے اسے پاک کیا جائے، اور اس کو ان چیزوں کا زیور پہنایا جائے اور اسے مزین کیا جائے جو خود اس کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں، اور تاکہ انسانوں کی اور اس کی اپنی زندگی درست ہو۔ تو تہذیب نفس ہو، تدبیر منزل ہو، یا سیاست مدنیہ ہو، انسان کی اپنی اصلاح ہو، اس کے گھر کے ماحول کی درستی ہو، یا ایک اجتماعی نظم ملک کا، شہر کا یا بین الاقوامی نظم ہو، یہ جتنی بھی تدابیر ہیں قرآن کریم نے سب کے متعلق تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ اس کے علاوہ عقائد ہو، خدا کی محبت ہو، خدا کا خوف ہو، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ برتاؤ ہو، یعنی کہ انسانی زندگی کے تمام ضروری علوم جو ہیں، اس میں سیاست ہے، معاملات ہیں،
اس میں عائلی زندگی ہے، یعنی نکاح طلاق کے خاندان کے مسائل ہیں، اس میں لین دین کے ہیں، اور اس میں اخلاق ہیں، اور انفرادی سے لے کر اجتماعی اعمال تک، یعنی انسان کو کتنے اعمال سے واسطہ پڑتا ہے۔ پھر ہر انسان کی مختلف حیثیتیں، کوئی انسان محکوم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازمت پیشہ ہے، اور اسی طرح کوئی سپاہی ہے، کوئی افسر ہے، اور مختلف حیثیتوں میں انسان ہوتا ہے۔ کوئی انسان شوہر ہے اور انسان کی ایک جنس، اس کی ایک حیثیت بیوی کی ہے، کوئی باپ ہے، ایک حیثیت سے بیٹا ہے، ایک حیثیت سے وہ بھائی ہے، مختلف حیثیتیں ہیں ایک انسان کی۔ تو قرآن کریم نے کون سی حیثیت ہے جس کے متعلق کوئی پہلو تشنا چھوڑا ہو؟ انسان کی تمام حیثیتوں کے متعلق ہو۔ انسان پر آنے والے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہم کبھی صلح کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی لڑائی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، اور مختلف کیفیات انسان پر آتی رہتی ہیں۔ پھر انسان کا دل مختلف کیفیات سے دوچار ہوتا ہے۔ انسان کے اندر کی دنیا بدلتی رہتی ہے۔ دل کو قلب کہتے اس لیے ہیں کہ لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، یہ پلٹتا رہتا ہے۔ تو انسان کی جو انقلاب حال ہے، اس کا اپنا، اس حوالے سے بھی اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کوئی پہلو زندگی کا، انسانی زندگی کا ضروری پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے تفصیلی ہدایات نہ دی ہوں۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ اسی کتاب کا اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس حجم کی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ایسی تفصیلی ہدایات ہوں، اور وہ ہدایات پھر رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ زمانے بدلے، زمانے کے تقاضے بدلے، لوگوں کی اقدار بدلی، اور اقدار کے بدلنے سے جو قوانین تھے وہ اپنی افادیت کھو بیٹھے، اور قرآن کریم نے جو قوانین بیان کیے، یہ اتنے مرور زمانہ کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ، صورتحال بدلنے کے ساتھ، تقاضے بدلنے کے ساتھ، اس کے احکام دائمی، ان کی افادیت وہی جو اول روز تھی، وہی افادیت آج بھی ہے، وہی افادیت رہتی دنیا تک رہے گی۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز اور اس کا معجزہ ہونا، کہ اس جیسی نظیر اس کتاب جیسی نہیں، اس کے اپنے قرآن کریم کے اپنے چیلنج کے مطابق، کہ اگر تمہیں کوئی خلجان ہے اس کتاب کی نسبت جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو بلا لو جو اللہ کے علاوہ ہیں، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو انکار کرنے والوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے چیلنج ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور آپ کی سچائی کو پرکھنا چاہتا ہے، وہ اس معیار پر پرکھ لے، اور خود اس کا دل گواہی دے گا اور اس کی طبیعت گواہی دے گی کہ یہ کتاب واقعی معجزہ ہے، اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اب اگلی آیات کی تفسیر دیکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔